سخت عذاب قوم لوط پر آیا تھا، 3 طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کے بستی کو آسمان پہ لے جا کے پھر پٹکا، یعنی ان کو بستی کو الٹ دیا ان کے اوپر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آسمان میں موجود مخلوقات نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی اوپر سے، یعنی اتنا اوپر لے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پٹکا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے رجم کیا، یعنی ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، ہر انسان کے نام کا پتھر آسمان سے آیا اور اس نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے رجم کیا۔ رجم زنا کی سزا ہے نا، یعنی کہ زانی کی سزا کیا ہے کہ اس کو رجم کر دیں، پتھر مار مار کے ایگزیکیوٹ کر دیں، ہلاک کر دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی چڑھا دیا، بستی کو بالکل ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ تو یہ 3 طرح کے عذاب تھے جو کسی قوم پہ شاید اتنا سخت عذاب نہیں آیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ہم جنس پرستی، اللہ کی تخلیق میں اللہ کی جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، قانون ہے، اس میں تبدیلی کرنا، جس کے لیے ابھی کوشش کی جا رہی ہے۔ LGBTQ جو آپ سب جانتے ہیں کہ جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کرنے کا طریقہ ان کا کیا ہے کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ نارملائز کرنا، اتنا کہ لوگ عادی ہو جائیں اور کہیں اچھا چلو ٹھیک ہے بس ہونے دو، اٹس اوکے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا جو چل رہا ہے چلنے دو، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم جب ہم کہتے ہیں نا کہ آگ باہر لگی ہوتی ہے، اگر ہم اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتی تو وہ ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کرے گی۔ یعنی ایک آگ تو وہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں آگ ہے ہم اس کو نہیں بجھاتے، وہ آ کے ہمارے گھر کو بھی جلائے گی، لیکن یہ جو آگ ہے یہ ہماری نسلوں تک کو تباہ کرے گی۔ کیا ہم میں سے کوئی خدا نخواستہ یہ پسند کرے گا کہ ہمارے خاندان کے لوگ اس قسم کی کسی بیماری کا یا اس قسم کی کسی لعنت زدہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کے مستحق بنے؟ تو اس کے لیے ہمیں اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کریٹ کرنا، ان کے لیے ان کے ساتھ سمپتھائز نہ کرنا، ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ان کو پروموٹ نہ کرنا، دل میں سافٹ کارنر ایون نہ رکھنا۔ کیا ہے یعنی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ایزیوم کر لے کہ میں یہ ہوں، کوئی ایزیوم کرے میں ڈاگ ہوں تو اس کو کہیں گے تم ڈاگ ہو، جو کہے میں ایزیوم کرے آئی ایم اے لیزرڈ، اس کو کہے ہاں ٹھیک ہے آج سے یہ لیزرڈ ہے، جو کہے کہ آئی واز اے مین لیکن میں فیل کر رہا ہوں وومن، تو بس کوئی یعنی کوئی سینڈل پہن لے اور جیولری پہن لے اور میک اپ کر لے تو کیا اس کی فزیولوجی، بایو کیمسٹری، انیٹمی، اینڈوکرائنالوجی سب چینج ہو جائے گا؟ یہ تو اوپر سے آپ نے ایک میک اپ کر لیا، ماسک پہن لیا، تو کیا کوئی کہہ دینے سے کچھ یعنی کہ یہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے، جینڈر ڈسفوریا ہے جس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا ڈس آرڈرس کو ہم نام بنا دیں گے؟